اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ ذی حجہ کی 24 کی شب ہے اور کل انشاءاللہ 24 کا دن ہوگا۔ یہ دن انتہائی بابرکت دن ہے۔ یہ دن عید کے حوالے سے ہمیں منانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو منانا چاہیے۔ اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ عید مباہلہ کا دن۔ اب میں آپ کی خدمت میں مباہلہ کی لفظی معنی بتاؤں گا۔ مباہلہ میں جو افراد آئے تھے، جو ہستیاں آئی تھیں، ان کا ذکر کروں گا اور مباہلہ کے حوالے سے ایک آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے مباہلہ کی لفظی معنی۔ مباہلہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا۔ اس کی لفظی معنی یہ ہے کہ دو فرد یا دو گروپوں کے درمیان حقانیت ثابت کرنے کے لیے کہ وہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے، وہ آپس میں ایک قسم کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی سزا یہ مقرر کرتے ہیں کہ جو بھی جھوٹا ہوگا، جو بھی ناحق پر ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ یہ ہے اس کی لفظی معنی۔ یہ نجران کے عیسائی تھے جو رسول اکرم کے پاس آئے اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی نبوت چھوڑ کے ہم آپ پر ایمان لائیں، آپ کے گواہی اور آپ کے شہادت دیں اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہو چکے، ہم ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ 24 ذی الحج سال 9 ہجری قمری۔ نجران ایک علاقہ ہے سعودی میں جس کو پرانے زمانے میں حجاز کہا جاتا تھا، وہاں کے اس علاقے میں یہ وہاں سے آئے تھے۔ تو اب جب رسول اکرم کے پاس وہ آئے کہ ہم حق پر ہیں، تو رسول اکرم نے بھی ان کو کہا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ایک بات طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کریم جو کچھ بولتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں۔ تو اس پورے ماجرا کی، اس پورے واقعہ کی قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ فمن حاجک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ، اے رسول جو بھی اس بات میں تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، تمہارے ساتھ مناظرہ کرے، تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، کس میں؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ابھی تک جاری ہے، آپ کی نبوت کو ہم نہیں مانیں گے۔ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تیرے پاس علم آنے کے بعد اگر وہ آ کے تمہارے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو فقل، اے رسول تم کہہ دو، تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا و نساءکم ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، و انفسنا و انفسکم ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم ناحق والے پر لعنت کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم لعنت بھیجیں گے جھوٹوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام رسول اکرم کے پاس آ گیا، رسول اکرم نے بھی ان کو مباہلہ کی دعوت دے دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں رسول اکرم کن کن کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو شیعہ تو سب کے سب متفق ہیں، اہل سنت کے بھی بزرگان کہتے ہیں کہ اس مباہلہ میں جن ہستیوں کو رسول اکرم اپنے ساتھ لے گئے، انفسنا اگرچہ جمع کا صیغہ ہے لیکن صرف حضرت علی علیہ السلام، اور ابناءنا بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں صرف 2 بیٹے لے گئے، امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو، اور نساءنا بھی جمع ہے، عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس میں صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لے گئے۔ تو یہ 5 تن پاک وہ جو ہے مقابلے کے لیے گئے۔ اب یہاں پر میں دعوت فکر دینا چاہوں گا ان احباب کو جو اس آیت سے کہتے ہیں کہ اور بھی گھر کے افراد مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بھائی آپ جا کے تفسیروں میں پڑھیں، اور مراد نہیں لیے گئے، جبکہ جمع جو ہے کم از کم 3 پہ دلالت کرتا ہے،
اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کبھی کلام کی تقاضا ایسی ہوتی ہے کہ مفرد کے لیے بھی جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کے سب مسلمان ایک مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ بھی کبھی کبھی اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ انا انزلناہ، بے تحقیق ہم نے نازل کیا، تو وہاں پر تو اللہ تو ایک ہے، اس میں تو کسی کو شک و تردید ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ زیادہ اگر آپ کو شوق ہے کہ مفرد کی جگہ پہ جمع کیوں آیا، یا دو بیٹوں کی جگہ پہ جمع کیوں آیا، ایک علی علیہ السلام کے لیے نفس کہنا چاہیے تھا، نفسی، ٹھیک ہے، وہاں پر انفس کیوں کہا، پھر رسول اکرم بولنے والے ایک تھے تو اس میں جو ہے کہ ندعو کیوں کہا، ادعو کہتے میں بلاتا ہوں لیکن ندعو، تو اس حوالے سے بہرحال تفسیر میں آپ کو اس کے جواب مل جائیں گے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ فصاحت و بلاغت تقاضا کرتی ہے کہ کبھی کلام کو اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ تو بہرحال رسول اکرم اپنے پورے خاندان میں سے ان افراد کو لے گئے۔ اب جب نصارہ نے بھی دیکھا کہ بھائی اگر یہ ناحق پر ہوتے تو یہ اپنے گھر کے پیاروں کو نہیں لے آتے بلکہ اغیار کو لے آتے، جیسے عام طور پر لیڈر کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تو عوام کو آگے کر دیتے، اپنے گھر کے افراد کو کہیں ادھر ادھر کر دیتے ہیں یا ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم اپنے پیاروں کو لے کے آئے ہیں، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ حق پر ہے۔ تو اس وقت عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ اگر انہوں نے ہم پر لعنت کی تو اس وادی میں کوئی بھی نہیں بچے گا بلکہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اس لیے ان کی حقانیت کا اعلان کرو، اور ہم اگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو جو وہ ہم سے جزیہ لینا چاہتے ہیں، جو ہم سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کل کا دن انتہائی بابرکت دن ہے، اس میں ہمیں خوشی منانی چاہیے، اس میں ہمیں ایک دوسرے کو عید مبارک کہنی چاہیے۔ میں بھی آپ سب کو کل کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت کی بیماری سے بچائے، کیونکہ لعنت ایک ایسا طوق ہے جو عیسائیوں نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ہم جھوٹ بول کر کیوں لعنتی بنتے ہیں، خیانت کر کے کیوں لعنتی بنتے ہیں، ظلم کر کے کیوں لعنتی بنتے ہیں؟ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔